السلام علیکم دوستو۔ بائبل یعنی انجیل کے نام سے تو تقریباً ہر انسان ہی واقف ہوگا۔ یہ وہ آسمانی کتاب ہے جو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آج مسیحی دنیا میں 4 انجیلیں مستند تصور کی جاتی ہیں۔ ان کے لکھنے والوں کے نام متی، لوکا، مرکس اور یوحنا ہیں، لیکن ان کے علاوہ برناباس نامی ایک انجیل ایسی بھی پائی جاتی ہے جسے عیسائی صدیوں سے چھپاتے چلے آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تقریباً 75 سال قبل پوپ گلیسیس اول نے اس کتاب کے پڑھنے والے کو ایک مجرم قرار دیا تھا۔ سینکڑوں سال تک یہ کتاب انجان مقامات پر پوشیدہ رہی۔ 16ویں صدی عیسوی میں اس کتاب کا صرف ایک نسخہ پوپ سکسٹس کے کتب خانے میں پایا جاتا تھا اور کسی کو اسے پڑھنے کی اجازت نہ تھی، لیکن حادثاتی طور پر یہ کتاب یہاں سے غائب ہوئی اور ویانا کی امپیریل لائبریری تک جا پہنچی۔ ہنگامہ اس وقت برپا ہوا کہ جب 1907 عیسوی میں آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس کتاب کا انگریزی ترجمہ شائع کر دیا، لیکن جلد ہی عیسائی دنیا میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ کتاب اگر عام ہوئی تو اس مذہب کی جڑ ہی کاٹ دے گی جسے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا اس انجیل کے انگریزی، اٹالین اور اسپینش تمام ہی نسخے آہستہ آہستہ معدوم کر دیے گئے۔ آخر اس کتاب میں ایسا کیا ہے جو مغربی دنیا میں اس کی اشاعت اور فروغ پر آج بھی پابندی عائد ہے؟ برناباس دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان 12 حواریوں میں سے ایک تھا جو ابتدا ہی میں آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اسی لیے اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زیادہ تفصیلات کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، جیسے کوئی شخص آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہے، کیونکہ برناباس ان واقعات میں خود بھی شریک تھے۔ اس کے برعکس عیسائیوں میں رائج دیگر 4 انجیلوں کے مصنفین میں سے نہ تو کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا اور نہ ہی آپ سے کوئی براہ راست تعلق رکھتا تھا۔ یہ تمام ہی انجیلیں محض روایات پر مبنی ہیں۔ عیسائیوں نے انجیل برناباس کو جعلی قرار دے کر اس لیے غائب کیا کہ یہ انجیل عیسائیت کے بنیادی عقیدے کے بالکل خلاف تھی۔ اس کا مصنف یعنی برناباس کتاب کے آغاز ہی میں اپنا مقصد تصنیف بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں کے خیالات کی اصلاح کی جائے جو شیطان کے دھوکے میں آ کر یسوع کو ابن اللہ قرار دیتے ہیں، ختنہ کو غیر ضروری ٹھہراتے ہیں اور حرام کھانوں کو حلال کر دیتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، اس زمانے میں ان کے معجزات کو دیکھ کر سب سے پہلے مشرک رومی سپاہیوں نے ان کو خدا اور بعض نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کیا۔ بعد ازاں یہ برائی بنی اسرائیل کی عام عوام میں بھی پھیلتی چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط عقیدے کی سختی سے تردید کی۔ اس باطل عقیدے کو رد کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے جو بھی کاوشیں انجام دی وہ تمام کی تمام اس کتاب میں درج ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی حواری آپ کو صرف نبی تسلیم کرتے تھے، جبکہ یہ جماعت شریعت موسوی پر عمل پیرا تھی۔ انجیل برناباس نامی یہ کتاب ان تمام بدعات کا کلا کما کرتی ہے جو بعد میں آنے والے مسیحی سینٹس نے اس مذہب میں داخل کر دیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کتاب میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر آپ کی آمد سے متعلق پیش گوئی کی گئی ہے۔ غرض یہ کتاب اور اس میں پائے جانے والی تعلیمات ہو اسلامی تعلیمات کی عکاسی کرتی ہیں اور موجودہ عیسائیت میں پائے جانے والے شرک اور بدعات کی نفی بھی کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب کیے جانے کے عمل کو بھی باطل قرار دے کر مسلمانوں کے موقف کی حمایت کرتی ہے۔ موجودہ دور میں کہ جب کتابیں PDF فارمیٹ میں انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں تو اس کتاب کے تراجم کئی زبانوں میں بآسانی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن آج عیسائی اس کتاب سے جان چھڑانے کے لیے
اسے ایک جعلی انجیل قرار دیتے ہیں جسے کسی مسلمان نے لکھ کر برناباس کا نام دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور سفید جھوٹ ہے۔ اگر یہ کسی مسلمان کی لکھی کتاب ہوتی تو مسلمانوں میں بھی مشہور ہوتی اور اس کے نسخے بھی بہت سے مسلمانوں کے پاس ہوتے۔ قدیم علماء اور مصنفین اپنی کتب میں اس کا حوالہ دیتے، لیکن اسلامی لٹریچر میں کہیں بھی اس کتاب کا ذکر تک نہیں ملتا اور نہ ہی دنیا اسلام کے قدیم کتب خانوں کی فہرست میں اس کا نام ہے۔ البتہ یہ کتاب اس فہرست میں ضرور شامل ہے کہ جن کے مطالعے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی 75 سال قبل کلیسا کی جانب سے پابندی عائد کی گئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت کون سا مسلمان تھا کہ جس نے یہ جعلی انجیل تیار کی تھی؟ اس جھوٹ کو بے نقاب کرنے میں رہی صحیح کسر انجیل برناباس کے دور حاضر میں دریافت ہوئے 1500 سال پرانے نسخے نے پوری کر دی ہے۔ یہ کتاب ایک جاندار کی کھال پر سونے کے پانی سے تحریر کی گئی ہے۔ یہ بائبل جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر آپ کی آمد کی پیشگوئی تحریر ہے، اسلام کی آمد سے پہلے لکھی گئی تھی۔ انجیل برناباس کا یہ کلمی نسخہ آج ترکی کے اینتھونوگرافی میوزیم میں موجود ہے، جسے پاپ بینڈیکیٹ کی درخواست پر انہیں دکھایا بھی جا چکا ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں مسیحی اپنے مذہبی پیشواؤں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر انجیل مقدس میں یہ واضح علامات موجود ہیں تو انہیں چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ لیکن مسیحی رہنماؤں کے پاس اپنے ماننے والوں کے ان سوالات کا کوئی جواب نہیں۔ یوں سینکڑوں سالوں سے سچ کو دبانے کی یہ کوشش آج بری طرح ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن جلد ہی وہ دور آئے گا کہ جب دنیا کے تمام افراد یہ حقیقت جان لیں گے کہ انجیل برناباس ہی در حقیقت وہ آسمانی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نبی قرار دیتی ہے اور ان سے پہلے آئے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرتی ہے، اور ان کے بعد آنے والے سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی سناتی ہے۔ انجیل برناباس اردو زبان میں PDF فارمیٹ میں بھی دستیاب ہے، آپ بآسانی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔